بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک بیوہ عورت سے ہو گئی۔ اس کے 3 بچے مجھ کو پیار سے بابا پکارتے تھے۔ ایک روز مجھ پر شیطان سوار ہوا اور میں ان تینوں کو باہر لے جا کر کہیں پر پرانے گھر میں بند کر دیا اور پھر بیوی سے جھوٹ بول دیا کہ وہ تینوں گھر چلے گئے تھے۔ میں پولیس کے ساتھ 4 روز تک ان کو ڈھونڈتا رہا۔ 4 دن بعد پڑوسیوں نے اطلاع دی کہ ہمارے گھر سے بدبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے وہ معصوم میرے ہاتھ میں میرے سوتیلے بچوں کا ہاتھ تھا اور میں بڑی احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا انہیں اپنے ساتھ لیے اپنے پرانے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ آج جمعے کا روز تھا۔ گلیوں میں جمعے کی نماز کے بعد گہرا سناٹا چھا جاتا تھا، کیونکہ گاؤں کے میدان میں 3 بجے کشتی کا میلہ سجتا تھا اور گھر کے بچے، بوڑھے اور بزرگ ہر جمعہ باقاعدگی کے ساتھ یہ کشتی دیکھنے جاتے تھے۔ میں نے بھی ان بچوں کی ماں سے یہی بہانہ کیا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ بھی دوسرے بچوں کی طرح کشتی دیکھیں۔ ان کی ماں نے اپنے تینوں بچوں کو نہلا دھلا کر بڑے پیار سے تیار کیا، تو میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ کر لو ان کو تیار، آج آخری بار پھر تو انہیں۔ میرا نام عمر ہے۔ میری شادی میرے ابا نے میری مرضی کے خلاف جا کر اپنے دوست کی بیوہ بیٹی سے کر دی تھی، جو 3 بچوں کی ماں تھی اور عمر میں مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ میں اپنی خالہ زاد کو پسند کرتا تھا اور میری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کنول سے ہو، جو میری ہم عمر اور بہت خوبصورت تھی۔ لیکن اچانک ابا کے دوست کی طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے ابا کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر کہا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹی کی شادی تمہارے ذمہ ہے۔ اور میرے ابا نے اپنے دوست کی محبت میں آ کر مجھ سے پوچھے بنا ہی نازیہ کا رشتہ میرے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے بہت زور لگایا اور ابا کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں اپنی کزن کنول سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے ابا نے میرے سامنے عجیب شرط رکھ دی کہ اگر میں نے نازیہ سے شادی نہ کی تو وہ مجھے اپنی ہر چیز سے آگ کر دیں گے اور دوبارہ کبھی میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ رہیں یا نہ رہیں۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ میرے ابا بہت ساری زمین کے مالک تھے اور اسی بھروسے پر میں نے کبھی اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میں ابا کے ساتھ ان کی کھیتوں میں کام کرنا چاہتا تھا۔ جب میری کزن کو یہ معلوم ہوا کہ میری شادی نازیہ سے ہو رہی ہے تو پہلے تو وہ مجھ سے بڑی خفا ہوئی، لیکن پھر ایک روز اس نے مجھے ایک ایسا منصوبہ بتایا جسے سن کر میں فوراً راضی ہو گیا۔ میں نے بڑی سعادت مندی سے ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دوست کی بیوہ بیٹی سے شادی کروں تو میں تیار ہوں، کیونکہ میرے لیے اپنے والدین کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میرے ابا اتنے سادہ اور معصوم تھے کہ یہ بات سن کر میرا ماتھا چوم لیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ابا خود مجبور ہو کر میری شادی کنول سے کروائیں گے اور یوں میں بڑی سادگی کے ساتھ جا کر 3 بچوں کی ماں نازیہ کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں نازیہ کے بارے میں تصور تھا کہ وہ کوئی بڑی سی عمر کی عورت ہوگی جو 3 بچوں کی ماں بھی لگتی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ بہت ہی عجیب نکلا، کیونکہ نازیہ تو ایک پتلی دبلی سی لڑکی تھی اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ 3 بچے اس کے ہیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 7 سال تھی، چھوٹا بیٹا 5 سال کا اور ایک 3 سال کی بیٹی تھی۔ نازیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چند ہی دن میں اماں اور ابا کا دل جیت لیا تھا۔ نازیہ کے تینوں بچے اماں ابا کے کمرے میں سوتے تھے اور نازیہ جی جان کے ساتھ میرا حق ادا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی ان بچوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ اتنی سی عمر میں وہ اتنی سمجھدار اور سلجھے ہوئے بچے ہیں۔ میری ماں جو نازیہ کے آنے سے پہلے ہر وقت گھر کے کام کاج میں الجھی رہتی تھی، اب وہ بڑے سکون کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر ذکر اذکار میں مصروف رہتی اور بیٹھے بیٹھے نازیہ کو دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ وہ پورے گھر میں بھاگی بھاگی پھرتی اور ہر کام چٹکیوں میں کر دیتی۔ اس سب کے باوجود میں ہر روز اس سے اپنا حق بھی وصول کرتا۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن ایک دن بھی اس کے ماتھے پر میں نے شکن نہیں دیکھی۔ پوری طرح سے مجھ سے مانوس ہو چکی
تھے، میں بھی اپنے منصوبے کے مطابق ان کے ساتھ بہت صلہ رحمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ نازیہ کی بیٹی ایمان بہت ہی پیاری بچی تھی۔ جب میں شام کو کھیتوں سے واپس پہنچتا تو وہ بھاگتی ہوئی آتی اور میری ٹانگوں سے لپٹ جاتی، تو اس کے بڑے بھائی محمد اور احمد سے بڑے پیار سے اٹھا کر لے جاتے اور سمجھاتے کہ گڑیا بابا کو تھوڑا سانس لینے دو، وہ ابھی کام سے تھک کر واپس آئے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری ماں انہیں بالکل اپنے سگے پوتوں پوتیوں کی طرح چاہنے لگی تھی اور مجھے میرا منصوبہ خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے نازیہ پہ سختی کرتا تھا، اکثر اسے رات کو اتنا رلا دیتا تھا کہ مجھے انتظار رہتا کہ صبح وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اماں ابا کو دکھائی دے گی، لیکن وہ خدا کی بندی اپنے ہونٹوں سے مسکراہٹ کو جدا ہی نہیں کرتی تھی۔ میں اسے بات بات پر طعنے دیتا کہ وہ جان بوجھ کر میرے بچوں کی ماں نہیں بننا چاہتی کیونکہ اس کی اپنی اولاد تو ہے۔ اس الزام پر وہ تڑپ جاتی اور کہتی کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا کہ ہم دونوں کی اولاد نہ ہو۔ میں تو دن بھر کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے زیادہ قریب بھی نہ جاؤں، وہ تو اماں اور ابا کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ وہ قسمیں کھا کھا کر مجھے اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ اولاد نہ ہونے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں جب بھی شہر جاتا ہوں اس طرح طرح کی گولیاں لا کر دیتا اور کہتا کہ یہ گولیاں کھاؤ، اس سے تمہارے بچے جلدی ہو جائیں گے، اور اصل میں تو وہ گولیاں کسی اور ہی مقصد کی تھی۔ وہ مقصد اس وقت شدید دباؤ میں تھی۔ میں اسے بار بار کہتا کہ جب پہلے شوہر سے تمہارے بچے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ ہر بار یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، یہ خدا کی مرضی۔ میں اماں ابا کے سامنے بھی دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنی اسی خواہش کا اظہار کرتا کہ میں نازیہ کے بچوں کو پال رہا ہوں لیکن میں اپنی اولاد سے محروم ہوں۔ ابا تو غصے سے مجھے گھور کر خاموش کروا دیتے، لیکن اماں کے چہرے پر میں وہی تڑپ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا جو ایک ماں کو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود نازیہ کے تینوں بچے جیسے میرے دیوانے تھے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ گھومنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری نازیہ سے شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے اس طویل انتظار کا خاتمہ کر ڈالوں۔ میرے ابا کا ایک پرانا گھر تھا جس میں وہ گندم کا بیج اور فالتو کاٹ کباڑ ڈال کر رکھتے تھے۔ میں نازیہ کے بچوں کو اکثر یہاں پر لاتا تھا کہ مجھے اس گھر میں کچھ کام ہے اور جب تک بچے وہاں پر کھیل لیں گے، یہ میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ احمد اب 9 سال کا ہو چکا تھا اور کافی سمجھدار تھا۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے پوچھا بھی کہ بابا ہم تو کشتی دیکھنے جا رہے تھے نہ، تو پھر یہاں پرانے گھر میں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں یہاں سے کچھ سامان اٹھاؤں گا، تم لوگوں کو کشتی دیکھنے کے لیے میدان میں بیٹھا کر میں جلدی جلدی جا کر کھیت میں تھوڑا کام کر کے آ جاؤں گا اور پھر تم لوگ میرے ساتھ گھر واپس چلنا۔ اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور میں تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر سب سے پہلے پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر کھیت میں کام کرنے والے اوزار تھے، ان کے سامنے میں نے دال اور لوہے کی بنی ہوئی ایک سلاخ بھی نکالی۔ احمد، محمد اور ایمان کمرے میں یہاں سے وہاں بھاگے ہوئے کھیل رہے تھے۔ میرے پاس ٹچ موبائل تھا۔ جیسے ہی مجھے اپنے کزن کمل کی کال موصول ہوئی، میں فوراً اسے اس بات کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ احمد کافی سمجھدار تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو میرے پیچھے جانے سے روکے گا۔ میں کمل سے بات کرتا رہا اور اسے بتایا کہ میں بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 1-2 روز میں یہ خود ہی بھوک پیاس سے مر جائیں گے، تب میں انہیں یہاں سے نکال کر کسی کھیت میں ڈال دوں گا اور خود ان کی ماں اور پولیس والوں کے ساتھ مل کر انہیں ڈھونڈتا پھروں گا۔ ہمارا منصوبہ بالکل بے داغ تھا، ہمیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، روز ہی شام کو زوردار آندھی چلتی تھی جس میں ان بچوں کی چیخو پکار بغیر سننے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کیونکہ یہ گھر آبادی سے بہت ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود کندال اور لوہے کی سلاخ کو دیکھا اور پھر چپکے چلتا ہوا اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نازیہ کے بچے لکڑی کے پٹیوں سے گھر بنانے میں مصروف تھے اور چپ چاپ اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ایک بار میرا جی چاہا کہ میں انہیں لوہے کی سلاخ سے ختم کر دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر میرا دل لرز گیا کہ کہیں میں پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ اس لیے خاموشی سے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی اور پھر بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل کر گھر کے باہر سے تالا لگایا۔ ان بچوں نے شاید مجھے کنڈی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مجھے ان کے چیخنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا گاؤں کے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ کشتی ابھی شروع ہوئی ہی تھی۔ میں وہاں جا کر جان بوجھ کر گاؤں کے بزرگوں سے اور اپنے دوستوں سے ہاتھ ملایا اور ان سے ان کی خیر خیریت پوچھی تاکہ کل کو جب
پولیس بچوں کو تلاش شروع کرے تو وہ لوگ اس بات کو گواہی دے سکتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ تھا۔ اور جو شام کو 6 بجے کے قریب میں واپس گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے نازیہ سے پوچھا کہ احمد اپنے بھائیوں کو گھر لے کر آیا نا؟ وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی نہیں ابھی تک تو نہیں لایا۔ کیوں؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو آپ کے ساتھ گئے تھے نا؟ میں یہ سنتے ہی تیزی سے پانی کا گلاس نیچے رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تو کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو؟ میں جیسے ہی تھوڑی دور پہنچا تو احمد یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف واپس آیا تھا کہ اسے تو نانا کی طرف جانا ہے، کیونکہ گھر سے نکلتے ہی احمد اور محمد کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ احمد یہ دیکھ کر رونے لگی۔ جب میں نے دونوں کو ڈانٹا تو وہ غصے میں ان دونوں کو اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ اماں ابا نے بھی یہ سن لیا تھا، وہ دونوں بھی پریشان کھڑے تھے۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور آندھی بھی تیز چل رہی تھی۔ میں نے فکر مندی سے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر وہ لوگ گھر نہیں پہنچے تو کہاں گئے ہیں؟ نازیہ نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اور ابا تیزی سے گھر سے باہر بھاگے۔ ابا نے مسجد میں جا کر اعلان کروانا تھا اور میں گلی میں چھوٹے بڑوں سے پوچھتا ہوا ان کے نانا کے گھر کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ چچا خیر دین کا دروازہ بجا کر میں نے بڑی بے تابی سے چچی زلیخا سے پوچھا چچی ہمارے بچے تمہارے گھر ہیں کیا؟ احمد یہ کہہ کر اپنے بھائی بہنوں کو کہیں لے گیا ہے کہ وہ نانا کی طرف جا رہا ہے۔ آج دن سے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں تو گھر پہنچا ہوں تو معلوم ہوا کہ گھر پر نہیں ہے۔ چاچی نے یہ سنتے ہی اپنا کلیجہ تھام لیا اور کہنے لگی نہیں بیٹا یہاں پر تو نہیں آیا کوئی بھی، رک میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں نازیہ کے پاس وہ پریشان ہو رہی تھی۔ چچا خیر دین بھی یہ سن کر گھر سے نکل کر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ آندھی بہت شدید چل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے گاؤں کی گلیوں میں ڈھونڈا، پرانے کنویں کی طرف گئے اور قریب کے سارے کھیتوں میں بچوں کو ڈھونڈ لیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور میں تقریباً رو رہا تھا۔ یہی حال چچا خیر دین کو اور میرے ابا کا تھا۔ مولوی صاحب نے 3 بار مسجد کے اسپیکر سے اعلان کر لیا تھا لیکن بچوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلیں، لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا رات تک رک جاؤ، اگر بچے نہیں ملے تو کل صبح ہوتے ہی تھانے میں رپورٹ درج کرا دیں گے۔ اور ہم گھر واپس آ گئے۔ نازیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں اور اس کی ماں اسے سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کچھ دنوں سے ویسے بھی نازیہ کی طبیعت خراب تھی، اسے ہر وقت ہلکا ہلکا بخار رہتا اور وہ بار بار چکر آنے کی شکایت کرتی تھی۔ اب مسلسل رونے سے وہ ایک دم گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے فوراً اٹھا کر گاؤں کی وید ڈسپنسری لے گیا جہاں پر ایک بزرگ سا ڈاکٹر پچھلے کئی سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس نے طبیعت اچھی طرح دیکھ کر کہا کہ یہ صدمے میں ہے اور ساتھ ہی کوئی بہت گہری بیماری ہے جو اسے چپکے کھا رہی ہے۔ میں نے اسے دوا کا نسخہ لکھوایا اور نازیہ کو گھر واپس لے کر آ گیا۔ نازیہ نڈھال سی ایک کونے میں بیٹھی تھی اور بار بار اپنی ماں سے کہتی کہ اماں میرے کانوں میں میرے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اماں میرے بچے بھوکے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ ساری رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ میری اماں نے اٹھ کر چائے بنا دی تھی اور ہم لوگ صبح سویرے ہی گاؤں کے کچھ لوگوں کو لے کر تھانے پہنچ گئے۔ تھانے دار نے ہم سے ضروری سوال کیے اور پرچہ داخل کر کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت سکون کے ساتھ اسے اس کے تمام سوالوں کا جواب دے رہا تھا تاکہ اس کا شک میری طرف نہ آ جائے۔ اس نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے بچوں کو کسی طرف جاتے ہوئے دیکھا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ نہر کے کنارے اور تمام کھیت ڈھونڈ لیے گئے۔ میں دل میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا یوں ہی 1-2 دن اور گزر جائے۔ پولیس واپس چلی گئی۔ آج بچوں کی گمشدگی کا 3را روز تھا۔ میں مغرب کے بعد چپکے سے گھر سے نکلا اور اپنے پرانے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں جان بوجھ کر سیدھے راستے سے نہیں گیا تھا۔ میں ابھی تالا کھول ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک دم سے میرا کلیجہ اچھل کے میرے حلق میں آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شوکت تھا، میرے بچپن کا دوست۔ اس کی عادت تھی کہ وہ لڑکیوں سے ملنے کے لیے یوں ہی رات کو کبھی کہیں پایا جاتا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا اوئے چودھری، میں تو تجھے شریف انسان سمجھتا تھا، تو نے کب سے میری لین پکڑ لی؟ میں اس کی بات سن کر بدمزہ ہو گیا اور اسے ڈانٹ کر کہنے لگا جا اوئے شوکی، سارے تیرے جیسے نہیں، میں ادھر سے اپنے اوزار لینے آیا ہوں، پانی کی باری ہے میرے۔ وہ ہنستا ہوا میرے ساتھ ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ میری جان چھوڑ دے لیکن وہ خوش گپیوں میں مصروف ہونے کی کوشش میں تھا اور پھر اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میں جلدی دروازے کے پاس والے کمرے میں گھسا اور وہاں پر بڑی
پڑی ہوئی فالتو کو دال اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے گھر سے نکال لایا۔ وہ میری منتیں کر رہا تھا کہ اسے میں اپنے اس پرانے گھر کی چابی دے دوں تاکہ وہ اپنی محبوبہ کو ملنے کے لیے یہاں بلا لے، مگر میں اس کی کرتوتوں کو جانتا تھا، اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ 3 بچے اس کھنڈر نما مکان میں موجود تھے۔ دل ہی دل میں یہ حساب لگاتے ہوئے کہ شاید وہ بچے زندہ نہ رہے ہوں کیونکہ کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی، پھر سوچا شاید بے ہوش ہو گئے ہوں۔ میں شوکت کو وہاں سے جلد از جلد بھگانا چاہتا تھا، اس لیے اپنے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈیٹ بن کر میرے پیچھے پیچھے ہی رہا، پھر جب میں نے اسے سختی سے منع کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب دوبارہ اس مکان کی طرف جانے کا میں خطرہ نہیں لے سکتا تھا، اس لیے میں گھر واپس چلا گیا، کیونکہ جب سے وہ بچے گم ہوئے تھے ابا مجھے بھی جلدی گھر میں آنے کی تاکید کرتے تھے۔ نازیہ کی یہ حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی زور زور سے اپنے بچوں کو پکارتی رہتی۔ 2 ہی دن میں ہمارا سارا گھر بکھر کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ سارا دن پھر گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ اگلے روز صبح ہم لوگ ابھی ناشتہ کر رہے تھے کہ میری پڑوسی ظہیر بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا، رانا صاحب جلدی آؤ، ساتھ چلو، آپ کے پرانے گھر سے بہت ہی گندی بو آ رہی ہے۔ ظہیر کا کھیت ہمارے اس گھر کے قریب تھا اور وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزر کر ہی اپنے کھیت میں جاتا تھا۔ میرا دل یہ سن کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نازیہ بھی اپنی خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ ابا میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے پرانے گھر کی طرف بھاگ لیے۔ گاؤں سے چند لوگ اور بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں بہت سارے لوگ اپنے ناکوں پر رومال رکھے ہم دونوں باپ بیٹے کے منتظر تھے۔ ابا دروازہ کھولنے ہی چاہتے تھے کہ گاؤں کے ایک بڑے لکھے نوجوان نے کہا کہ چاچا تم لوگ دروازہ مت کھولو، بلکہ پولیس کو بھی بلا لو، کیونکہ ہمیں جس چیز کا شک ہے اگر وہی ہوا تو ثبوت خراب ہو جائیں گے۔ میرے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کسی نے چچا خیردین کو بھی اطلاع کر دی تھی، وہ بھی بیمار بوڑھا بھاگتا ہوا ہمارے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ کافی رش جمع تھا۔ پولیس کو بلایا گیا تو پولیس کے جوان نے تالا کھولا اور پولیس اندر داخل ہو گئی۔ ایک کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ جیسے ہی اسے کھولا بدبو کا تیز بھبکا باہر نکلا اور مجھے الٹی آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کے جوانوں نے بتایا کہ کمرے میں ایک گیدڑ مرا ہوا پڑا ہے اور ساتھ ہی دیوار کو توڑ کر کسی نے باہر کا راستہ بنایا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ باری باری سب نے کمرہ دیکھا تو وہاں ایمان کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، چپل، احمد اور محمد کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ وہ تینوں بھائی بہن آخر کہاں چلے گئے۔ پولیس کا شک سیدھا مجھ پر ٹک گیا کیونکہ میں ہی انہیں لے کر گھر سے نکلا تھا۔ تھانے دار نے فوراً مجھے گرفتار کیا۔ ابا بے بس کھڑا رہ گیا تھا۔ تھانہ لا کر جب میری توجہ کی گئی تو میں نے تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ بک دیا۔ پولیس والوں نے ساری کہانی معلوم کر لی تھی۔ اب بچوں کی تلاش جاری تھی کہ دوپہر کے وقت شوکت نے تھانے میں آ کر بتایا کہ بچوں کو وہ نکال کر لے گیا تھا۔ رات کے وقت جب شوکت اس گھر کی دیوار کودنے کے چکر میں تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی کمرے کی بیرونی دیوار کو توڑ رہا ہے۔ پہلے تو شوکت ڈر گیا، لیکن پھر اس نے غور کیا تو وہ چھوٹے بچے نہ جانے کب سے دیوار کو کھود کھود کر اتنا سوراخ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے کہ بہت مشکل سے ان کے سر باہر نکل سکتے تھے۔ کیونکہ شوکت خود غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اس لیے وہ بچوں کو تو نکال کر لے گیا، لیکن اس نے گاؤں میں کسی کو نہیں بتایا۔ بچوں کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے صبح صبح ہی وہ انہیں قریبی شہر لے گیا تھا، اور اب جیسے ہی گاؤں لوٹا تو سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ وہ نشہ کرنے والا، بد اخلاق اور بد کردار انسان 3 معصوم بچوں کی جان بچا کر اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے گیا، اور میں جو ان یتیم بچوں کا نسبتی باپ تھا، میں نے انہیں جان بوجھ کر مرنے کے لیے اس ویرانے میں چھوڑ دیا تھا۔ بھوک پیاس کی وجہ سے بچوں نے مٹی کھا کر اپنا گزارا کیا تھا، اس لیے ان تینوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ اطلاع ملتے ہی میرے ابا نازیہ کو لے کر شہر پہنچ چکے تھے۔ تینوں بچوں کو ہوش آ چکا تھا۔ انہوں نے رو رو کر اپنی ماں کو اور دادا کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ چچا خیردین بھی اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ابا نے نازیہ سے معافی مانگی اور اس بھلی لوگ نے معاف بھی کر دیا۔ تھانے دار نے جب یہ بات مجھے بتائی کہ بچوں کی ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو میں اس بات پر یقین ہی نہیں کر پایا۔ میں تھانے سے تو رہا ہو گیا تھا اور کسی سخت
कार्रवाई سے بچ گیا تھا، لیکن اب ساری دنیا مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ میرے ابا نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں کبھی دوبارہ انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میری اماں نے بھی مجھ سے ہر ناطہ توڑ لیا۔ گاؤں والے مجھے گاؤں میں رکھنے پر ہی تیار نہیں تھے۔ نازیہ اپنے باپ کے گھر واپس جا چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے میں اسے سلو پوزائن کر رہا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زمین جائیداد نازیہ کے نام تھی۔ میرے کزن نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ پہلے بچوں کو ٹھکانے لگا دو اور پھر کچھ عرصے بعد نازیہ کو بھی، یوں میرے باپ کی جائیداد بھی مجھے مل جاتی اور نازیہ کی بھی۔ میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ دنیا والوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا تھا کہ مجھے زندگی سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ ایک امید پر میں نے جب اپنی خالہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری وہ کزن جس نے مجھے یہ سب مشورہ دے کر اس حال تک پہنچایا ہے، وہ بھی میری شکل دیکھنے پر تیار نہیں تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں شہر چلا گیا۔ مجھے میرے ابا نے کہا بھی کہ میں نازیہ کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ میں روزگار کے لیے دھکے کھاتا پھرتا رہا۔ میں جہاں بھی کام کرتا کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا۔ 2-3 سال یوں ہی برباد ہو گئے۔ نہ میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ ہی پوری روٹی۔ ایک روز میں سڑکوں پر بھٹکتا پھر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے ٹکر دے ماری۔ میری ٹانگ بری طرح کچل گئی۔ کچھ لوگوں نے مجھے اٹھا کر سرکاری ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ڈاکٹروں نے میری ٹانگ کٹنے کے اوپر سے کاٹ دی۔ ابھی زخم تازہ تھا کہ مجھے ہاسپٹل سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا۔ میرا مستقل ٹھکانہ فٹ پاتھ تھا۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا تھا۔ میں نے دوبارہ گھر جانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ وقت کا پہیہ بہت تیز رفتاری سے گھومتا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ بھیک میں ملی ہوئی روٹی مجھے زندہ رکھے ہوئی تھی۔ لوگ میری حالت کو دیکھ کر مجھے ڈھیروں ڈھیر پیسے دے جاتے، لیکن میں صرف کھانے جتنے پیسے رکھ کر باقی سب کسی ضرورت مند کو دے دیتا۔ لوگ اسی وجہ سے میرے بہت عزت کرنے لگے تھے۔ میں اب ہر وقت خدا سے معافی مانگتا رہتا تھا اور شاید اس مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا۔ ایک روز بہت تیز سردی پڑ رہی تھی، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے جو عارضی جھونپڑی سی بنائی تھی وہ تیز بارش کا مقابلہ نہ کر سکی اور اب میں ایک لکڑی کے سہارے چلتا ہوا سڑک کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا کہ بارش سے نہ صحیح لیکن کیچڑ سے ہی بچ جاؤں۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بھوک اور سردی کی شدت کی وجہ سے میری حالت خراب تھی۔ میرے دانت بج رہے تھے۔ اچانک میرے پاس ایک گاڑی آ کے رکی اور ایک خوبصورت نوجوان اتر کر میرے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی شاپر تھی۔ جیسے ہی وہ مجھے کھانا پکڑانے لگا، ایک دم اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور کچھ دیر کھڑا رہ کر وہ بے یقینی سی بولا، بابا آپ؟ لفظ بابا نے میرے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ مجھے تو بابا صرف وہی 3 یتیم بچے بہن بھائی کہتے تھے۔ یہ کون سا؟ میں نے اپنی ضعیفی سے کمزوری ہوتی ہوئی نظر اٹھا کر جب اس چہرے کو دیکھا تو میں الجھ کر رہ گیا، کیونکہ نوجوان کا چہرہ نازیہ سے ملتا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے زبردستی اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور سیدھا اپنے گھر لے گیا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا۔ احمد نے گھر میں داخل ہوتے ہی محمد اور ایمان کو پکارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جو جوان لڑکا لڑکی وہاں پہنچ گئے۔ احمد کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور غم بھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں بابا آپ کو لایا ہوں۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے اور پھر محبت سے مجھ سے لپٹ گئے۔ پیچھے ہی ایک خوبصورت سی عورت سفید بالوں کے ساتھ چشمہ لگائے نمودار ہوئی۔ وہ بہت ہی سرد نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے پیروں میں گر گیا۔ نازیہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اور تمہاری اولاد کا گنہگار ہوں۔ پچھلے 11 سالوں سے میں در در پر بھٹک رہا ہوں۔ میں کبھی واپس نہیں لوٹا کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں تھا، لیکن میری سزا ختم کر دو، میں تم لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ بس ایک بار اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ساتھ ایک 11 سال کی بچی بھی تھی۔ میری نظر زمین میں گڑ چکی تھی۔ میری اولاد میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان یتیم بچوں نے مجھے معاف کر دیا اور ان کی ماں نازیہ نے مجھے معاف کر دیا تھا، صرف ایک بچی کی خاطر جو میری سگی اولاد تھی۔ میں چپ چاپ اپنی باقی کی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہا ہوں، جنہیں میں اس بھیانک رات کو مارنے چلا تھا۔ جس کو خدا نے زندگی دی ہو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جس روح کو دنیا میں آنا ہو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میری بیٹی فاطمہ اس کی مثال تھی۔ میرے چاروں بچے میری بہت عزت کرتے تھے۔ احمد، محمد اور ایمان نے کبھی بھول کر بھی یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بچی کی نظر میں گر جاؤں۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ نازیہ نے اپنی زمین جائیداد بیچ کر یہ گھر بنایا تھا اور ساتھ ہی کاروبار بھی کر رہی تھی۔
اور میں جس نے لالچ میں کسی رشتے کا احساس نہیں رکھا تھا، خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ میری دولت وہی بچے تھے جن کو میں نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ خدا کے لیے ہاں، کسی کو یتیم نہ کریں۔ اور آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کوئی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔